قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 36 میں سورۃ الفجر آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. کلمت کلا میں یہاں لام پہ تشدید ہے. ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے جو کہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک زبر سے. تو ہمیں تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف ہم نہیں پڑھتے. یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرتے ہیں. کلا اذا. کلمت اذا یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم دال کو وہیں سے ادا کریں گے. کلمت دکت یہاں کاف پہ تشدید ہے. یہاں بھی ہم 2 حرف کے برابر کاف کو ادا کریں گے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے ہم تا کو زیر سے ادا کریں گے. کلمت الارض میں یہاں را پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب الف پہ زبر ہے، لہذا ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یہاں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد بھی حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم را کو اور ضاد کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے جو کہ ضاد پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت دکن میں یہاں بھی کاف کا دھیان رہے، اس پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ادا کریں گے. یہاں تنوین زبر ہے. تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے اور اس کے بعد حرف الدال آتا ہے کلمت دکا میں. یہاں حکم ہے اخفاء کیونکہ دال حروف الاخفاء میں سے ہے جو کہ اخفاء کا معنی ہے نون کو چھپا دینا، مطلب نون کو ظاہر نہیں کرنا جیسا کہ حکم الاظہار میں ہے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کیا جاتا ہے تو ہم یہاں تنوین کو ظاہر نہیں کریں گے. دکن دکا. آخری میں دکا پہ ہم رکیں گے تو مد الف سے رکیں گے کیونکہ تنوین زبر پہ ہم مد الف سے رکتے ہیں تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے اگر ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا. کلمت وجاء میں یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ربک یہاں بھی جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. با کی تشدید کا دھیان رہے. آخری میں جو کہ کاف پہ زبر ہے تو ہم کاف کو زبر سے ادا کریں گے. کلمت والملک یہاں میم پہ اور لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے ہم دونوں کو زبر سے ادا کریں گے. کلمت صفن میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے جو کہ فا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کی مقدار میں فا کو پڑھیں گے اور اس پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الصاد ہے کلمت صفا میں. یہاں بھی حکم الاخفاء ہے لیکن یہاں اخفاء تفخیم سے ہوگا، مطلب ہم غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تو ہم پڑھیں گے صفا صفا. اور جو کہ آخری میں یہاں تنوین زبر ہے تو ہم اس پہ رکیں گے تو ہم مد الف سے رکیں گے. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر
الإنسان وأنى له الذكرى. کلمت وجیئہ یہاں جیم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یہاں مد ہے. یہاں مد یا ہے اور یہ مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. وجیئہ. کلمت یومئذ یہاں آخری میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف البا ہے کلمت بجہنم میں. یہاں چھوٹی سی میم ہے، ہم یہ میم کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہاں حکم الاقلاب ہے. اقلاب کا معنی ہے پلٹ دینا یا بدل دینا، تو ہم تنوین کو میم میں پلٹ کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ بجہنم. کلمت بجہنم میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو ادا کریں گے. کلمت یومئذ یہاں بھی حرف الدال کی ادائیگی کا دھیان رہے اور یہاں حکم ہے ادغام، کیونکہ یہاں تنوین ہے اور اس کے بعد حرف الیا آتا ہے کلمت یتذکر میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا. ہم یہ تنوین کو یا میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ یتذکر. کلمت یتذکر میں یہاں کاف پہ جو کہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. را پہ پیش ہے، را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت الانسان یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف السین ہے. یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. آخر میں جو کہ نون پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت وَأَنَّ یہاں حمزت قطع ہے، ہم حمزت قطع کو ظاہر کریں گے اور اس کے بعد جو کہ نون پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت الذکرى یہاں دال پہ تشدید ہے، ہم دال کو بھی 2 حرف کی مقدار میں ادا کریں گے. پھر یہاں را پہ زبر ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، اس کا دھیان رہے. آخری میں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. کلمت یقول میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت یا لیتنی یہاں یا کے بعد مد طبیعی ہے تو اس کا دھیان رہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت قدمت یہاں بھی حرف القاف کو ہم تفخیم سے ادا کریں گے اور جو کہ دال پہ تشدید ہے ہم 2 حرف کی مقدار میں دال کو پڑھیں گے. آخری میں تا پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت لحیاتی یہاں جو کہ لام کے نیچے زیر ہے تو ہم لام کو زیر سے ادا کریں گے. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہم اسے وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں یہاں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اب آپ سورۃ الفجر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکرى. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یوں نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا، مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفی الختام سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.